صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے، اگر کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو تو وہ بتائے گا۔ موٹر سائیکل جا رہی ہو، اس کی لائٹ جل رہی ہو، دیکھنے والا چلتی گاڑی میں اشارہ کر کے بتائے گا کہ یہ لائٹ جل رہی۔ جیسے مسجد میں فین چل رہا ہو اور وہ ایسے ہی چل رہا ہو، ایسے ہی چل رہا تو اس کے بند کرنے کے لیے بولے گا۔ انسان کی طبیعت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، اگر کسی کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہو اس نقصان کو بولے گا۔ نقصان کو کیا کرے گا؟ بولے گا، بتائے گا، سمجھے۔ اگر کسی کے نقصان کو چاہے گا، کسی کی کیا نقصان کو چاہے گا تو وہ نقصان کا چاہنا حسد کی وجہ سے، وہ نقصان کا چاہنا کس وجہ سے ہوگا؟ حسد کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حسد ہوگا اس کے دل میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ حاسد منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ حاسد کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن دوسروں کو نفع چاہتا ہے، دوسروں کا نفع چاہتا ہے، اور حاسد دوسروں کا کیا چاہتا ہے؟ نقصان، دوسروں کا نقصان چاہتا ہے حاسد۔ ایمان کا خاصہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، راحت پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث ہے نا، اس کا شاید کچھ جز چھوٹ رہا، کیا ہے وہ؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ شاید یہی ہے روایت، واللہ اعلم۔ خیر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں، لوگ کیا ہوں؟ محفوظ ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، کیا ہے بولو؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ جی، تمہارے میں اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث تمہارے میں اچھا آدمی ہوئے کہ دوسروں کو کیا پہنچائے؟ نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس. تو میرے عزیزو کہ ایمان کے خاصہ اور ایمان کی صفت یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا. اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، اگر کسی کو کچھ نقصان ہو رہا ہو تو بتائیں گے. اگر کوئی بیمار مل جائے تو اسے کہیں گے خالی بیٹھے بیٹھے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، فلاں دوا لگاؤ، اچھا ہو جائے گا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی ہمیں کیا مطلب ہے. ارے بھئی تیرے کو یہ تکلیف ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاں فلاں آدمی کے پاس جاؤ. جی وعلیکم السلام، آؤ بھائی، ماشاء اللہ. جی یہ خیر پہنچانے کا مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اس لیے وہ بول رہا اگر کسی نے کچھ تکلیف سنا دیا، اس کی تکلیف کا ازالہ یہ بندہ بتائے. ایسا کر لو اچھا رہے گا، ایسا کر لو اچھا رہے گا. کون بولے گا؟ یہ بندہ بولے. جی اسی طرح سے کہ بھئی راستے چلتی گاڑی کو اگر لائٹ جل رہی ہو تو بتا دے گا کہ بھئی اس طرح سے. اگر کوئی آدمی راستہ چل رہا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اچھا پھر آ جاؤ، مغرب میں آ جانا. ٹھیک ہے، کام کب کرے سر؟ اسی میں بیمار میں کوئی نہیں، کوئی نہیں. ماشاء اللہ. جی غریب اللہ رب العزت نے خیر پہنچانے کا مادہ کہ بندے کے اندر رکھا ہے، اور یہ پوری امت کے اندر یہ رکھا ہے. اور ایمان والے کی صفت بھی ہے، اگر سامنے والے کو کچھ نقصان ہو تو نہیں دیکھ سکتے. اگر آدمی راستہ چل رہا ہو، اگر کوئی اندھا کسی کھڈے میں یا کسی گاڑی سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہو تو یہ آدمی اس کو بچانے کے لیے جائے، حالانکہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، حالانکہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، لیکن چلتی گاڑی کے اندر سے بھی کھڑے ہو کے اور اس کو بچانے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. بچانے کی، کوئی گر رہا ہو اسے بچانے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی اندھا کسی جگہ ٹکرا رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے. تو میرے عزیزو کہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں کو بلکہ دوسرے جانوروں کو تکلیف سے بچا سکتا ہے. تکلیف سے کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے. میرے عزیزو یہ جو دعوت کی محنت ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے. بھائی یہ جو دعوت کی محنت ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. انسان کی سب سے بڑی تکلیف جہنم ہے اگر وہ چلا گیا. انسان کو آنے والی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے بولو؟ جہنم ہے اگر وہ اس میں چلا گیا. جہنم سے بڑی کوئی تکلیف نہیں. جہنم سے بچانا انسان کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی ہے. اس لیے انبیاء سارے کے سارے بڑی خیر خواہی پر ہوتے ہیں. تمام انسانوں میں افضل انسان، تمام انسانوں میں کامل انسان، تمام انسانوں میں بزرگ تر انسان، تمام انسانوں میں جی اشرف ترین انسان انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے فرستادہ طور پر کہ وہ لوگوں کو سب سے بڑی تکلیف جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بھوک چھوٹی تکلیف ہے، بیماری چھوٹی تکلیف ہے. بھوک چھوٹی تکلیف ہے، بیماری چھوٹی تکلیف ہے، موت چھوٹی تکلیف ہے. ہاں
نہیں لڑیں، موت جو ہے چھوٹی تکلیف ہے جی، لیکن میرے عزیزو جہنم جو ہے نا سب سے بڑی تکلیف ہے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جی، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کو جہنم میں سے بچانے کی کوشش، ہر انسان کو کیا کرنے کی، جہنم سے بچانے کی کوشش۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی، تھوڑا قریب ہو جاؤ، اصل میں میرا گلا تھوڑا کھل نہیں رہا ابھی۔ ہاں، جب سے ہم مکہ مدینے سے آئے ہیں وہاں کے موسم یہاں کے موسم کے حساب سے تھوڑا تقریباً 10-12 دن ہو گئے، ابھی تھوڑا آواز پوری نہیں کھل رہی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اور خصوصاً اس کام کے لیے منتخب فرما کر بھیجا کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام کریں، اور جس کام کو انبیاء کرتے وہ دنیا میں سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ معجزے کے طور پر کمرہ کون بند کیا؟ ہاں اوپر کا کمرہ کون بند کیا؟ برنا والی مسجد کا۔ برنا والی مسجد کا ہاں اچھا، آپ چابی لے کر آئے ہیں؟ اچھا بارک انشاءاللہ، بہت اچھا جزاک نہیں، تھوڑی بہت دیر میں استعمال ہو جائے گی۔ بات چیت رہے گی، جماعت آ رہی ہے کر کے جی جی کوئی بات نہیں، آئیں گے ہمارے ساتھ ہی طے ہو کریں پہنچیں گے، آ جائیں گے مغرب تک بولے ماشاء اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی، بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے جی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے انسان کی طبیعت چینج ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔ کیا کرنے سے بولو؟ اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سب کے لیے شفا عطا فرمائے، کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% تندرست ہوں، کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں 100% تندرست ہوں۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، تمام بیماریوں سے پاک تو اللہ ہے، تمام بیماریوں سے پاک تو سبحانہ ما عظم شانہ، اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ اس کے شان کے موافق ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق۔ تو میرے عزیزوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو کام دے کر بھیجا ہے کہ دعوت والا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ معجزے کے طور پر ان لوگوں کو کوئی دوسرا کام بھی مل گیا، معجزے کے طور پر جیسے کسی نبی کو حکومت کا کام مل گیا، اگر کسی نبی کو کپڑے کا کام مل گیا، کسی نبی کو بکریاں چرانے کا کام مل گیا، اور کسی نبی کو کھیتی کا کام مل گیا جی، کسی نبی کو باغات کا کام مل گیا، یہ تو معجزے کے طور پر ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بتانے کے لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کاموں کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام، اسی طرح سے صحابہ اکرام، تو کوئی تو بال بنانے کا کام کر رہے، کوئی تجارت کا کام کر رہے، کوئی کھیتی باڑی کا کام کر رہے، اور کوئی گوشت کا کام کر رہے،
سارے کاموں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دعوت کا کام دعوت کا کام بھی کر رہے ہو. سارے کاموں کے ساتھ دعوت کا کام بھی کر رہے ہو. دعوت کا کام اصل ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر وہ چیز رکھی ہے. خود اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یہ خصوصاً اس امت کے لیے کہا گیا، خصوصاً اس امت کے لیے کہا گیا کیا؟ تم بہترین امت ہو. جی اخرجت للناس، دوسروں کے لیے، دوسروں کے نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے. اگر دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو حاسد بنو گے. حاسد مومن نہیں ہوتا. حاسد کیا نہیں ہوتا؟ حسد کرنے والا مومن نہیں ہوتا. جی جو مومن ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ نفع پہنچائے گا. اگر کوئی آگے بیماری بتا دے گا تو کیا کریں گے؟ ارے بھائی تو گرم پانی کے کلے کر لیتا، ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جا بڑھیا ہے، ارے فلاں کی دوا کھا لے بہترین ہو. بھائی کسی نے پوچھا اسے، جب بیماری سنے گا تو 100 طرح کی رائے دے دے گا. یہ خیر پہنچانے کے لیے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ ابل پڑا اس کی تکلیف سننے کے بعد، اس کی تکلیف سننے کے بعد اس کے اندر کا خیر ابل پڑا، یہ ایک دم بول پڑا. ایک دم کیا ہوا؟ بول پڑا. جی اگر مسجد میں کچھ پنکھا ایکسٹرا چل رہا ہو تو یہ ایک دم بند کر دے گا، نہ کہا یار مسجد کا جو ہے خواہ ایسا نہ چلے. اگر کسی سواری کی لائٹ جل رہی ہو دن میں تو وہ چلتی گاڑی میں بتا دے گا تیری لائٹ جل رہی، بند کر لی. پھر لائٹ جل رہی کیا کر دے؟ اگر کوئی اندھا کہیں جگہ ٹکرا رہا ہو تو یہ اپنا کام چھوڑ کے جائے گا. کوئی اندھا اگر کہیں گرنے جا رہا ہو تو کیا کرے گا؟ یہ اپنا کام چھوڑ کے اس کو بچانے کی کوشش کرے. کیوں؟ انسان کے اندر اللہ نے نفع پہنچانے کی صفت رکھی ہے، خصوصاً اس امت. اور انسان کو آنے والی تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف جہنم ہے. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے بولو؟ جہنم. اور جہنم سے بچانا یہ دعوت کا کام، یہ نبیوں کا کام. لوگوں کو جہنم سے بچانا کس کا کام ہے بولو؟ نبیوں والا کام. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کتنی عجیب بات. اے ایمان والو، تم اتنی سمجھ تو رکھتے ہی ہو، جہنم سے اپنے آپ کو بھی تو بچاؤ نا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی کیا کرو؟ کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے نا، پتھر اور انسان. وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اور انسان. اپنے آپ کو بچاؤ. یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے. کس کے لیے بولو؟ کافروں کے لیے نہیں کہا. یا ایھا الکافرون قوا انفسکم واہلیکم نارا. اعوذ باللہ. یہ آیت ایسی نہیں. یہ آیت کیسی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اتنے سمجھدار تو تم بن گئے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال، کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں کی تو بچا لو. اگر پوری دنیا کو نہ بچا سکو تو کم سے کم کتنے لوگوں کو؟ اپنے اہل و عیال کو. جن لوگوں کے ساتھ تمہارا رات اور دن اٹھنا بیٹھنا ہے اور جس سے تم نفع اٹھاتے رہتے ہو، کم سے کم ان کو تو جہنم سے بچا لو. اور ایسی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور
پتھر ہے. اچھا ایک بات اور سنیں. اب یہاں پر بتایا کہ انسان کا جو ایندھن، جہنم کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے. انسان تو سمجھ میں آتا ہے، پتھروں کی کیا خطا ہے بھائی؟ جہنم میں پتھر کیوں ڈالے جائیں گے؟ اللہ میرے عزیزوں، پتھر اس لیے ڈالے جائیں گے انسانوں کو عذاب زیادہ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بولو؟ انسانوں کا عذاب کیا کرنے کے لیے؟ عذاب زیادہ کرنے کے لیے. جب ایک انسان ہوگا، پتھر ہوگا، پھر دوسرا انسان ہوگا، اس گرمی کی وجہ سے وہ پتھر بھی تپے گا اور یہ انسان بھی تپے گا. اور اسی طرح سے جب چٹانوں کے بیچ میں انسان ہوں گے تو کتنی تکلیف بڑھ جائے. عذاب کے شدت کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ کسے ڈالیں گے؟ پتھر. اللہ اسے جہنم سے ہماری حفاظت کرے. تھوڑا قریب ہو جاؤ، تھوڑا ہوتے ہوتے دور جا رہے ہیں آپ. تھوڑا اور قریب آ جاؤ بھائی میرے، اور قریب آ جاؤ، اور تھوڑا قریب آ جاؤ. دوسری بات یہ بھی فرمایا انسانوں کو بتانے کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہیں کہ اے بندو، جس طرح سے یہ پتھر تھے نا جن پر کسی بات کا اثر نہیں تھا، تم بھی ایسے ہی. کیا بتانے کے لیے؟ پتھر پر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے؟ پتھر کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا. جیسے یہ پتھر تھے تمہارے دل بھی ویسے ہی پتھر تھے. کسی نے کس طریقے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے سمجھ کے نہیں دیا. پتھروں میں تمہارے میں کوئی فرق نہیں. اب تم پتھروں کے ساتھ جلو. کس کے ساتھ جلو؟ پتھروں کے ساتھ جلو. وقودها الناس والحجارة. یہ حکم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا جہنم سے بچانے کا. سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ جہنم ہے. جہنم سے بچانا یہ نبیوں کا فرستادہ حکم ہے، نبیوں کا کام ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ کام دیا ہے، خود کو بھی جہنم سے بچانا اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا. خود کو بچانا تو کیسے بچائے گا؟ خود کو جہنم سے کیسے بچائے گا؟ میرے عزیزوں، خود کو اگر بچانا ہے تو آدمی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مکمل لے آئے. اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے گا؟ تو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے ان کے اندر لانے کی محنت کرے. ان کے اندر لانے کی کیا کریں؟ محنت کریں. ہمارے امیر صاحب بتاتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ بھئی باپ کو اولاد سے اتنی محبت ہو، جب وہ فجر کی نماز کے لیے آوے تو آتے آتے اگر چادر کھل گئی ہو تو بچے کے اوپر چادر ڈھک کے آوے. ہمارے امیر صاحب کیا بولتے تھے کہ آدمی کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو، بھئی جو اولاد ہے اس کے اوپر بھی فجر کی نماز فرض ہے. جب وہ آنے لگے مسجد کو تو جب دیکھے کہ بچہ سو رہا اور چادر کھلی ہوئی ہے اور سردی لگے گی بچے کو، تو کیا کرے گا؟ وہ بجائے اس کو اٹھا کے مسجد کو ساتھ لانے کے کیا کر کے آئے گا؟ اس کے اوپر چادر ڈال کے. تو گویا کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم میں پہنچا. وہ محبت نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی. وہ محبت نہیں ہے، اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، دشمن. ہمارے امیر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ فری میں امام صاحب کے پاس قرآن نہیں پڑھا رہا اور پیسے دے کے انگریزی پڑھا رہا.
فری میں امام صاحب کے پاس کیا نہیں پڑھا رہا؟ قرآن نہیں پڑھا رہا، بلکہ پیسے دے کے کہاں پڑھا رہا؟ انگریزی پڑھا رہا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے کہ میں بہت محبت کر رہا ہوں میری اولاد سے، یہ سمجھ رہے ہیں میری اولاد سے میں کیا کر رہا ہوں؟ بہت محبت کرتا ہوں۔ اور بولے گا 4 میں یار میرے بیٹے کو دیکھ یار میں کیسا انگریزی میں چھوڑ رکھا ہے، میرا بیٹا ایسا پڑھ رہا ویسا پڑھ رہا، فخر بھی کرے گا، لیکن وہ بیٹے کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے، بلکہ دشمنی ہے۔ کیا ہے بولو؟ دشمنی۔ اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکموں کے لیے کھڑا کرے۔ اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے قرآن کے لیے تیار کرے۔ اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر کھڑا کرے۔ ہمارے امیر صاحب یہ بھی بتاتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جی حاجی عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بعد والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ فرماتے تھے کہ نوجوان بچہ گھر میں اگر نیکر پہن کر گھومے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نئے طریقے کے کپڑے پہن رہا اور اچھا لگ رہا۔ اگر جوان بچہ اگر گھر میں نیکر پہن کر گھومے، ماں باپ بھائی بہن سب کے سب گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائیں، حرام میں شامل ہو جائیں۔ گھٹنے دکھانا کیا ہے بولو؟ ماں بھی حرام میں شامل ہے، باپ بھی حرام میں شامل ہے، بہنیں بھی حرام میں شامل ہیں، محلہ پڑوس کے لوگ بھی حرام میں کیا ہے بولو؟ شامل ہے۔ اور وہ ماں باپ خوش ہو جا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہوا ہے، انگریزی تعلیم یافتہ ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک ایک نیکر 500 کی ہے، پاجامہ تو 200 کا آ جائے گا، میں نے کہا ایک نیکر 500 کی، پیسے دے کے کس میں شامل ہو رہے ہیں؟ حرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ دشمنی ہے اولاد کے ساتھ۔ کیا ہے بولو؟ دشمنی ہے اولاد کے ساتھ۔ اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کو قرآن دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ دکھائے، اللہ کے حکم کے لیے کھڑا کیا جائے۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو روزانہ گھر میں تعلیم کر کے ان کا ذہن بنایا جائے۔ دلوں کو پلٹنے والا کون ہے بولو؟ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، زمین و آسمان کے مالک اللہ ہیں، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہیں۔ زندے میں سے مردے کو اللہ نکالتا، مردے سے زندے کو اللہ نکالتا، اندھیرے میں سے اجالا اللہ نکالتا، اجالے میں سے اندھیرا اللہ نکالتا، دریاؤں کے مالک اللہ، قطرے کے مالک بھی اللہ، دریاؤں کے مالک بھی اللہ اور قطرے کے مالک بھی اللہ۔ یہ قطرہ پانی سے اللہ زندگی دے سکتے اور اسی قطرہ پانی سے اللہ موت کے گھاٹ اتار سکتے۔ یہ قطرہ پانی ماں کے رحم میں چلے جائے تو نیا انسان تیار ہو جائے، وہی قطرہ پانی اور ناک کے ہوا کی سانس کی نالی میں گھس جائے تو دھسکا آ کر آدمی مر جائے۔ اللہ رب العزت بڑی قدرتوں کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی آنکھ میں نظر نہیں آتی، اللہ رب العزت کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھ تاب نہیں لا سکتی۔ اللہ رب العزت بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔ سارے انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس کا دل جس طرف چاہے پلٹ سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے دور کے انسان کو ہدایت دے کر قریب لا سکتے ہیں، اللہ اگر چاہیں تو قریب والے انسان کو گمراہ کر کے
جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل سکتے ہیں. جہنم کے گڑھے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ڈھکیل سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو ہمارے ذمے کوشش ہے. ساری قدرتوں کے مالک اللہ ہیں لیکن ہمارے ذمے کیا ہے بولو؟ کوشش ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا. جی میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ. میں یہ بات میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتے کہ تم جہنم سے بچو، اور ایسی آگ سے جہنم کی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور تم خود بھی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ اور جس کا ایندھن پتھر اور انسان. خود بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے حکم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ان کو بھی اللہ کے حکم پر کھڑا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور ان کو تیار کرنا. اگر وہ تیار نہ ہو تو اس تیار کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ دلوں کو بدلنے والے کون ہیں؟ دلوں کو بدلنے والے کون ہیں؟ ہاں، تمام قدرتوں کے مالک کون ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سارے کے سارے ملک اللہ کے ہاتھ میں. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب اللہ رب العزت ہے. دلوں کو بدلنے والے قادر مطلق اللہ ہیں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کوشش میں کیا کرنا کہ روزانہ اپنے اہل و عیال کو جی تعلیم اور ترغیب دینا. تعلیم اور ترغیب دینا. بہت اہتمام کر کے کمانے کی کوشش کرتے. کماتے کئی چیز کے لیے ہیں؟ کھانے کے لیے. اور کھاتے کس لیے ہیں؟ کمانے کے لیے. دیوبند میں ہمارے استاد بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ابھی زندہ ہیں وہ. تو لوگوں سے پوچھے تو کیا بولتے؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کمانے جا رہے ہیں. کما کے کیا کرو گے؟ کھائیں گے. اچھا کھا کے کیا کرو گے؟ کمائیں گے. کھا کے کیا کرو گے؟ کمائیں گے. میرے عزیزو کمانے کا کتنا اہتمام ہے، اس کے لیے سب فکر میں ہیں. بچے کو پڑھانا، بچے کو لکھانا، سمجھانا، تاکہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے؟ کمائے. اور کمانے والے کے لیے توشہ تیار کرنا، اس کے کپڑے دھو کے ریڈی کرنا، اس کے کپڑوں کو پریس کرنا. میں نے کہا کیوں؟ یہ کمانے والا ہے، جب یہ جائے گا اور لائے گا تو ہم سب کھائیں گے. بچے بھی فکر کریں گے، عورتیں بھی فکر کریں گے، بڑے بھی فکر کریں گے. لیکن میرے عزیزو کہ اس طرح سے ہمارے اندر جہنم سے بچنے کا فکر نہیں. اس طرح سے ہمارے اندر کوئی سا فکر نہیں ہے جہنم سے بچنے. گھر میں کوئی شادی آ جائے، گھر میں کیا آ جائے؟ کوئی شادی آ جائے کہ 6 مہینے پہلے سے بچے بڑے سب کے اندر کیا ہوتی بولو؟ فکر ہوتی. جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، قریبی لوگ، وہ لوگ بھی تیاریاں کرتے ہیں. پتہ نہیں تمہاری دلی میں کیسا ہے، ہمارے آندھرا میں تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر شادی ہو قریبی رشتہ داروں میں، 3 مہینے پہلے سے یہ پورے رشتہ دار بھی دور دور گاؤں کی تیاری کرتے ہیں کہ جانا ہے، کپڑے بنانا ہے، کیا لے جانا ہے، کیا گفٹ کرنا ہے. جی کہ پہلے دن کون سا ڈریس پہننا، دوسرے دن کون سا ڈریس پہننا، کون سی سواری پہ جانا. اس طرح سے پوری کیا ہوتی ہے بولو؟ تیاری. شادی کے گھر والے تو تیاری کرتے کہ جو آنے والے جو مہمان ہوتے نا، جی وہ بھی تیاری. ہاں جو داماد واماد ہوتے وہ بھی پلاننگ کرتے. آئیں گے تو میں پہلے کہوں گا کہ میں نہیں آؤں گا، تو میں بولوں گا کیوں نہیں آؤ گے؟ تو میں 1 تولہ سننا چاہیے تب آؤں گا میں. وہ بھی پری پلاننگ کریں گے. اسے تو پھگٹ کا چاہیے، داماد ہے نا.
داماد کو تو مفت کا چاہیے، حرام کا کہیں سے بھی مل جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو دیکھو، غیر معمولی طور پر اگر ایک نکاح ہو گھر میں، سب لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے پورا کریں۔ اگر گھر میں جو ہے سب لوگوں کو غیر معمولی فکر ہوتی ہے کہ یہ کمانے والا ہے اور کمانے والے کا انتظام کریں، لیکن اس طرح سے پورے گھر کو ایک فکر یہ نہیں ہے کہ سب لوگ جہنم سے بچ، کس سے بچ جائیں بھائی؟ جہنم سے۔ کرونا سے بچنے کی فکر تو ہے، لیکن جہنم سے بچنے کی فکر۔ دیکھیں نا کرونا کے دنوں میں کس کس طرح سے ہوا کہ پورا گھر کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں نہ لگے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن میرے عزیزو کہ اگر گھر میں باپ چاہتا ہے جہنم سے بچ جائیں تو ماں نہیں چاہتی، ماں چاہے جہنم سے بچ جائے باپ نہیں چاہتا، اگر باپ چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے تو بچے نہیں چاہتے، کبھی کبھی کوئی بچہ چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے تو ماں باپ نہیں چاہتے۔ دنیا کے معاملے میں جس طرح سے سب کی فکر ایک ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے بارے میں سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ دنیا کے معاملے میں سب کی فکر جس طرح سے ایک ہے، جہنم سے بچنے کے بارے میں سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ کمانے کے سلسلے میں سب کی فکر ایک ہے، شادی بیاہ کے سلسلے میں سب کی فکر ایک ہے، کرونا سے بچنے کے سلسلے میں سب کی فکر ایک ہے، بیماریوں سے بچنے کے سلسلے میں سب کی فکر ایک ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے سلسلے میں سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کے سلسلے میں سب کی فکر ایک نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ جو دعوت والی محنت ہے یہ سب کی فکروں کو جمع کرنے کے لیے، مرد کے طریقے پر دعوت میں لگے، عورت کے طریقے پر دعوت میں لگے۔ مرد ہفتے میں اپنی مسجد کے 2 گشت کرے، مہینے کے 3 دن لگائے، سالانہ 4 مہینے لگائے۔ عورت اپنے محلے کے اجتماع میں شرکت کرے، پھر اس کے بعد کہ ہر 3 مہینے میں 3 دن لگائے، اور پھر عشرہ لگائے، اور پھر چلہ لگائے، اور پھر 2 مہینے لگائے۔ مرد کی ترتیب پر دعوت میں لگے، عورت کی ترتیب پر دعوت میں لگے، تاکہ سب کی فکریں متحد ہوں۔ اور گھر کو اللہ رب العزت نے خاص طور سے ایک گھر کو حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ ہی کے لیے، واہلیکم، اپنے گھر کے لیے حکم فرمایا۔ تو کیوں؟ تو پورا گھر مل کر جہنم سے بچنے کی فکر کرے۔ تو اس کے لیے کیا کوشش ہے؟ ذہن کیسا بنے گا سب کا، فکر ایک کیسی ہوگی؟ تو گھر میں تعلیم کرے، گھر میں تعلیم کرے۔ روزانہ حدیث کی، منتخب حدیث کی جو کتاب ہے، یا فضائل اعمال فضائل صدقات کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے روزانہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں تعلیم کرے۔ جس طرح سے گھر میں دوسرے کام ہوتے اسی طریقے سے یہ تعلیم چلے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی دلوں کو بدلنے والا تو اللہ ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی۔ کوشش کرتے رہیں گے اللہ اگر دل نرم کر دے گا تو ہمارے گھر کے لوگ بھی جو ہے سب متحد ہو کر جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ صحابہ اکرام نے اپنے اوپر اور اپنے اولاد پر، اپنے اہل پر ایسی محنت کرے تھے کہ سب کی فکر یہ تھی کہ جہنم سے بچے۔ ماں یہ چاہتی تھی رمضان میں بچے کو دودھ نہ پلاؤں تاکہ بچے کا روزہ ہو جائے۔ بچے یہ چاہتے تھے کہ میں اونچا دکھوں، بڑا دکھوں، تو ایڑیاں اٹھا کے جنگ میں چلتے تھے۔ اور بوڑھے لوگ یہ چاہتے تھے میں کسی طرح سے اللہ کے راستے میں ہی مر جاؤں۔ سب کی فکر ایک تھی، میں اللہ کے لیے کام آ جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم لوگوں کو بھی اپنے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے
یہ دعوت والی مبارک محنت میں لگنا اور جمنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جمع کر اور اپنے اہل کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کرنا۔ اس کا ذہن بنانے کے لیے اپنے گھر میں تعلیم بھی کرو گے انشاءاللہ، مرد مرد کے طریقے پر، عورت عورت کے طریقے پر کام کرنا کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھی ابھی مغرب کے بعد بھی مختصر بات ہوگی اور اس کے بعد تشکیل بھی ہوگی، اس تشکیل پر بھی آپ لوگ انشاءاللہ لبیک کہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔